شکریہ جی. آپ بتائیے گا اپنے کامنٹس. دیکھیں جی، جب بھی کبھی کوئی جنرل یا آرمی آتی ہے وہ ایسے لوگوں کو بریڈ کرتی ہے جو ان کے ساتھ رہے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے بعد بھی. تو لیڈرز پاکستان میں اس لیے کوئی 20 ایئرز 30 ایئرز سے نہیں آئے کہ بریڈ ہی ایسے لوگ ہوئے. نواز شریف کو بھی ضیاء لے کر آیا. بے نظیر بھٹو بھی جو نہیں ہے اپنے باپ کی لیگیسی پہ آئی ہے. شی ڈزنٹ ہیو ہر اون اسٹینڈنگ. اس کو اپنے باپ کی لیگیسی کو کیش کر رہی ہے ابھی تک, وچ از سکسیسفل. شی از ڈوئنگ دیٹ. اور اس کے باپ کی لیگیسی بھی کسی جنرل کی وجہ سے بنی ہے. تو پاکستان میں کوئی سالڈ لیڈرشپ اس لیے نہیں آ پا رہی کہ آرمی بہت ڈومیننٹلی پاکستان میں جب سے پاکستان 1947 سے بنا ہے سونر اور لیٹر ہر چیز میں بول رہی ہے. وی شوڈ بارج دیم کہ وہ اس پروسیس میں نہ بات کریں. پاکستان کی جو سیلف کلینزنگ پروسیس ہوگا ڈیموکریسی کا, اس میں اچھے لوگ ود دا پیسج آف ٹائم باہر آئیں گے. ابھی کچھ اچھے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جو آئیکنز ایکٹ ہو رہے تھے پچھلی تحریکوں میں, اعتزاز احسن یا باقی لوگ, ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی موومنٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو سرکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں ود دا پیسج آف ٹائم. دس شوڈ ناٹ ہیپن. ہمیں ان کو ایک میسج دینا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب جب ان کا دل چاہتا ہے کسی جنرل کا, وہ اپنی تھیوری لے کے ایک سوڈو بیچولرزم لے کر آ جاتا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے, باقی سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ آرمی کا مورائل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آرمی کے لیے لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ چینج ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آرمی کو ہم اپنے محافظ سمجھتے تھے, ناٹ اونلی آؤٹ سائڈ دا بارڈرز بٹ آلسو ان سائڈ دا بارڈرز. جس طرح سے جب جنرل مشرف آئے تھے ہی واز ویلکمڈ ان. تو اب یہ سچویشن جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی کا کیسا امپریشن ہے پاکستان پہ, اور اگر وہ خراب امپریشن ہے تو کس طرح سے آرمی خود چینج کر سکتی ہے؟ دیکھیے چکر یہ, جب مشرف آئے تھے تو وی ور ایکسپیکٹڈ کہ یہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے آئے ہیں. پچھلے 8 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس کو سالڈ کیا ہو. آئیڈیاز میں دے وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام پوائنٹ زیرو اگین. دے وانٹ ٹو سے کہ ہمیں 5 سال فردر ملنے چاہیے جن میں ہم چیزوں کو صحیح کریں. تو انہوں نے 8 سالوں میں کیا کیا؟ مشرف سیڈ ان ہز ڈیبیٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ہمیں وی شوڈ آسک ہم کہ یہ کیا ہو رہا ہے 8 سالوں سے, وٹ ہیو یو بین ڈوئنگ, کہ جو چیزیں یہاں تک آئی ہیں. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو آرمی سے ہے کہ وہ محافظ ہیں, تو دے شوڈ ریمین لائک دیٹ. جب وہ اندر آئے ہیں, جب انٹرنل چیزوں میں ہینڈل ہوئے ہیں, تو ایک بزنس اپنی انہوں نے ایک انٹرپرائز بنا لی ہے جس میں ہر چیز کو وہ بزنس چیزوں سے دیکھ رہے ہیں. تو دس شوڈ اسٹاپ. So what's your understanding of the situation? What do you think Musharraf has done and why is it so bad? My understanding of the situation is that Musharraf is a dictator and he's also supported by Bush and the United States government. And as a United States citizen, as a person in this country, I don't think that it's right, and I think that we have an obligation also in this country to stand up against what's going on because we are part of it. Okay, thank you. My name is Lacey Amade. I'm with the Answer Coalition, and I'm here as a student and a person in the United States because the people in this country are outraged at what Bush calls the war on terror, and we see what's happening in Pakistan is so connected to that. And I just want to say that the people in the U.S. are against the war in Iraq, and they're going to be against the martial law in Pakistan. And so we're here standing with the people of Pakistan and with the right to decide what they want to do with their country, not Bush, not a dictator. What would you say to the people of Pakistan? To the people of Pakistan that if they keep standing up and if they fight against injustice together and united, that they will achieve it. And it's just a matter of getting the U.S. out, getting puppets out, and just taking control. Okay, thank you. And you, sir? My name is Saul. I'm also with the Answer Coalition. Okay, and why are you here today? I'm here because I think standing in solidarity with people fighting against the military dictatorship backed by the U.S. is an important contribution that we can make as anti-war activists in the United States, opposed to the Bush plan of dominating the world in the interest of corporations. So I know solidarity is really important, that people in Pakistan, and while I know that they may not see this because of the martial law, I know that the independent media and people in Pakistan will get a message that there are people inside the United States, from the United States, standing in solidarity, demanding that the Pakistani people have the right to self-determination, to determine their own future, and to have their natural resources put to the use of the people and not to the puppets of the Bush administration. اب بات کرتے ہیں, منال احمد ہیں, شی از اے اسٹوڈنٹ ایٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ برکلے. منال السلام علیکم, اینڈ ٹیل اس کہ آپ یہاں پہ ہیں, بارش ہو رہی ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں یہاں پہ, کیا موٹیویشن ہے آپ کی؟ میری موٹیویشن یہ ہے کہ I've grown up in Pakistan. I've grown up in Lahore. میں بھی یہاں 3 مہینے پہلے ہی آئی تھی. I'm a graduate student at the journalism school at Berkeley, and I think it's just outrageous what's going on back home. It's not that I'm anti-Musharraf or anti-military. That's not even the point. I don't think
it's not about targeting any one person or being very political. Just at a moral, sort of humane, civil level, the fact that he has been rounding up lawyers and like activists and just regular, really good, honest, upright people and just throwing them into prisons without any charge. I don't think he has any justification for that, and no one has any justification for doing that. And that is basically why I'm here. It's not to target any one person in the government or anyone else, but basically to show our outrage at what I consider and what all of us consider is like a blatant sort of human rights violation. ये बताइए कि you talk to your family back home in Lahore, so ये they cannot watch TV, they cannot do. So बताइए कि क्या, what are the discussions like? What are they telling you? Basically, back home, that's like a huge problem. That the media clampdown has been affecting people very, very much, and they've had to resort to basically, internet, blogs, वगैरह. But people are, since there's no information, there's been a lot of like crazy rumors going on, and people don't have the right facts about who all numbers that have been arrested, and they don't know that, for example, lawyers are being tortured now, which we know only through certain blogs that people have been writing. And I've been in touch with the students at my old university, which is LUMS, Lahore University of Management Sciences, and so I speak to friends there almost every day, and they keep updating me about how strongly they've been participating. And I think it's crazy that they have constant surveillance on the LUMS campus since Wednesday, and these are students, and which is just, which goes to show how extreme the measures the state is taking, how extreme that can be. So far, mashallah, my family is all right, but I know of a friend's father who's a lawyer, who's in jail, who's in the Court Lakbat jail, several other people that we know of who have been placed under house arrest. So it's affecting, personally, like it's also like a personal thing for me, and it's affecting people at a very basic level. And of course the media thing is it's awful. There are still people in Pakistan who are confused, extremely confused, because on one side is military dictatorship, on the other side is extremely corrupt politicians. So how do you see that? I do see some of that, and I can understand where those people are coming from, because for all this is a completely wrong action. But then what else? What are the other options? People say, we don't want Benazir back, which is I agree with also. We don't want any of these old school politicians back because they have looted the country. They've let the country dry in so many. But when they see the near future, February, they don't see anybody else who's really stepped up. So the choices are the same. Then what? This is just really one of those things that I don't know what the answer is going to be. But inshallah, we want to see new faces. That's what we want to see. Even if it's someone who's doesn't have the same strong political backing, or at least as a fresh person, and we can, go start have a head start, like have a fresh start.